السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ محترم اساتذہ کرام اور اس ادارے کے عزیز ہونہار اور محنتی بچے، اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت میں محنتی اور علمی طالب علم اور علماء اور مدرس بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ بڑے اختصار کے ساتھ 10 سے 15 منٹ کے اندر ایک بہت ہی پیارا موضوع کے سلسلے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑی سی محنت سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اس کو کہیں نہ کہیں اپنی تقریر میں اور دعوت و تبلیغ میں انشاءاللہ اس کو آپ بتا سکتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے آج کا اس مختصر درس کا یا کلمہ کا، وہ یہ ہے کہ صبح اور شام میں ذکر و اذکار کرنا اور اس کے فوائد۔ اللہ رب العالمین ہم تمام بندوں کو، جن اور انسان کو جس لیے پیدا کیا ہے، اس بات کو آپ لوگ عموماً اکثر طلباء جانتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن اور انسان کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے، بمعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی، یہ حقیقت میں اس زندگی کا اصل مقصد اور اصل ہدف عبادت کرنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب وہ عبادت مختلف ہیں، مختلف اوقات میں کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت یہ نماز ہے، یہ صلاۃ ہے، اور اس کو ہم لوگ دین میں 5 اوقات ادا کرتے ہیں۔ لیکن انسان ان عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جائے بلکہ عبادت میں ہی مشغول رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر و اذکار عطا کیا ہے۔ جن ذکر و اذکار کو ادا کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے کہیں ہم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں، کہیں اذان کی ضرورت نہیں، کہیں امام کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ وضو کی حالات میں ہونا بھی ضرورت نہیں ہے۔ وضو کی حالات میں ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے آپ دکان میں ہوں، چاہے آپ راستے میں ہوں، چاہے آپ بیٹھے ہوں، چاہے آپ سونے کے چارپائی پہ ہوں یا گفتگو کر رہے ہوں، یا یہاں تک کہ کسی دوسرے کام میں بھی اگر مشغول ہیں تو بھی آپ ان ذکر و اذکار کو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تم لوگ اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، رب کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، بالعشی والابکار، صبح اور شام۔ دوسری ایک آیت میں ہے وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور تمہارے رب کی تسبیح بیان کرو سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے۔ یہ ہوا اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا حکم، جسے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اور دیا ہے۔ یہاں سب سے پہلا مسئلہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ عشی اور
کسے کہتے ہیں؟ یا صبح اور شام کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی نظر میں صبح کب سے کب تک کو صبح کہا جاتا ہے اور کب سے کب تک کو شام کہا جاتا ہے یا عشی کہا جاتا ہے. تو اس بارے میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ صبح یہ طلوع فجر سے لے کر چاشت کے وقت تک اس کو صبح کہا جائے گا، جبکہ کچھ علماء کے یہاں ظہر تک صبح کہا جائے گا. فجر طلوع ہونے کے بعد جس وقت فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر چاشت تک یہ صبح ہے، اور کچھ علماء کے قول کے حساب سے ظہر تک صبح ہے. اور مساء یا جس کو ہم شام کہتے ہیں اس کا وقت ہے عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک. اور کچھ علماء کے یہاں رات کے 1/3 تک، اس کو بولتے ہیں کیا؟ مساء. تو جب صبح اور شام ذکر و اذکار کرنے کا جو وقت ہے جسے صبح اور شام سے ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں، اس کا مطلب فقط فجر بعد سے لے کے سورج طلوع ہونا نہیں ہے. اسی طرح سے مغرب کی نماز کے بعد تھوڑا آدھا گھنٹہ یا اور کچھ یہ وقت نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ ہم لوگ غلط تصور رکھتے ہیں. اس لیے اس مسئلے میں سب سے پہلے اس وقت کو ہی جاننا چاہیے کہ صبح کا مطلب ہوتا ہے فجر سے لے کے چاشت تک، اور شام کا مطلب ہوتا ہے عصر کے بعد سے لے کے عشاء تک. البتہ چاشت کا وقت یہ کب وقت ہے، کب اس کا آخری وقت ہے، اس بارے میں علماء کا جو اقوال ہے ان میں سے سب سے بہتر قول یہ ہے کہ صبح کو جو روشنی نکلتی ہے بمعنی سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس سورج کی روشنی جب ریت پر مٹی پر پڑتی ہے، خصوصاً وہ میدان جو صحرا ہوتے ہیں اس میں جو یہ روشنی آتی ہے، اور اس روشنی کی بنیاد پر ریت جب گرم ہو جاتا ہے اور اونٹ کا بچہ اپنا پیر وہاں صحیح سے رکھ نہیں پاتا ہے، اس وقت تک یہ چاشت کا وقت ہے. حدیث کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ حین ترمد الفصال، جب اونٹ کے بچے کا کھور تپنے لگے، جلنے لگے، گرم ہونے لگے، تو اس وقت تک یہ چاشت کا وقت ہے، اور اس وقت تک آپ صبح کا اذکار، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کے بعد جو ہمیں یہ مستحب عبادت دیا ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور حکمتیں ہیں. ان میں سے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ایک بندہ فقط کسی خاص وقت میں عبادت نہ کرے، بلکہ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتے رہے. اس لیے ان اذکار کو دیا گیا ہے تاکہ انسان کبھی بھی کسی بھی وقت میں ان عبادت میں مشغول رہ سکے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ تعالیٰ کے یہاں 4 کلمہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں 4 کلمہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ پسندیدہ کلام بہت آسان ہے، یہاں تک کہ ہمارے روضہ اور ابتدائیہ اولیٰ کے بچے بھی اس کو یاد رکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. ایک دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی کسی کو مقدم یا مؤخر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے یہ 4 کلمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی پسندیدہ ہے اور محبوب ہے. یاد کیجئے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ایسا 2 کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی
آسان ہے. اور میزان میں بمعنی روز قیامت میں جب اعمال کو وزن کیا جائے گا تو اس ترازو میں ان پلڑا میں یہ اعمال اور یہ کلمہ بہت بھاری ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس حدیث میں بہت سارے مسائل ہیں. ایک دو عقدی مسئلہ میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ ثواب اور گناہ دنیا میں کہتے ہیں کہ فلاں عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے اور فلاں کام کرنے سے گناہ ہوتا ہے، تو یہ گناہ دنیا میں ہمارے لیے غیر محسوسی ہے. بمعنی ہم اس گناہ کو یا نیکی کو چھو کے نہیں پکڑ سکتے اور نہ کہیں اس کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن روز قیامت میں اللہ رب العالمین ان گناہوں کو اور ان ثواب کو، نیک عمل کو ایک عینی اور محسوس شکل عطا کرے گا جس کو پلڑا میں اور ترازو میں وزن کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ ذرہ برابر اچھا عمل ہو، ذرہ برابر بد عمل ہو تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دیں گے. دنیا کا کوئی ایسا ترازو نہیں ہے جو کوئی ڈسٹ ہے، بمعنی کوئی ایسا گرد و غبار ہے جسے ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جس کو دیکھنے کے لیے مائکرو چیز کی ضرورت ہے اور مشین کی ضرورت ہے جسے آپ دیکھ سکیں گے. ان چیزوں کو ماپنے کا کوئی ترازو نہیں ہے. لیکن یہ اور اس سے ادنا شے بھی اگر ہو تو اللہ رب العالمین کے اس ترازو میں پکڑا جائے گا اور وہ بھاری یا ہلکا اس کو تولا جا سکتا ہے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مومنوں پر کتنا رحم کیا ہے کہ فقط گناہ کرنے سے ہی اسے سزا دے سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے گناہ اور ثواب یہ دونوں کا ایک پیمانہ رکھا ہے. فقط کسی گناہ کی وجہ سے سزا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا گناہ کیا ہے اور یہ کتنا نیک عمل کیا ہے. اگر نیک عمل کا ترازو بھاری ہے تو یہ کامیاب ہے، اگر بھاری نہیں ہے تو یہ ناکامیاب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر فضل اور احسان ہے. تیسری بات، اللہ رب العالمین روز قیامت میں کبائر والے بمعنی معصیہ کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافروں کی طرح ڈائریکٹ جہنم میں انہیں داخل نہیں کریں گے، بلکہ اہل کبائر بھی اگر ہے اور وہ وزن میں پکڑا جاتا ہے تو اس کے لیے یا تو اللہ کی معافی ہے یا پھر سزا ہے، پھر بالآخر اس کو جنت یا جہنم میں جانا ہے. معتزلہ کے یہاں یہ اعمال ترازو وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں اور عمل کو وزن کیے جانے نہ کیے جانے پر ان کا اشکال ہے اور شبہ ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صبح اور شام کے اذکار جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور جسے ہمارے اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے. اب ایک اور نقطہ آپ کو بتا دیں کہ حقیقت میں ایک انسان صبح اور شام کو اگر ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس کے کتنے سارے فوائد ہو سکتے ہیں. فقط تھوڑا سا آپ لوگ احساس کیجئے. نمبر 1، اگر آپ وضو فرماتے ہیں اور وضو کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ جنت میں چلا جائے. پھر وہ ایک انسان جب کوئی مسجد میں تشریف لاتا ہے اور تشریف لانے کے بعد نماز میں اور بعد الصلاۃ جو ذکر اذکار ہے ان میں سے اگر کچھ کو بھی کرتا ہے، مثال کے طور پہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر یہ ذکر و اذکار کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اگر سمندر کے جھاگ برابر کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد فی دبر کل صلاۃ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اس کی صورت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ انسان جنت جانے کے لیے فقط موت ہی رکاوٹ ہے، یعنی جب مرے گا تبھی اس کے لیے جنت ضروری ہے اگر کوئی فرض نماز کے پیچھے آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں۔ اور اس طرح سے ایک ایک ذکر و اذکار کی ایک ایک فضیلت ہے، ان میں سے خصوصاً صبح اور شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو پڑھنا نہیں بھولیے گا، اس کو ہمیشہ پڑھتے رہیے گا کم از کم 3 بار۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 بار، اس کے بعد سورہ فلق 3 بار، اس کے بعد سورہ ناس 3 بار۔ یاد رہے کہ 5 نماز کے بعد سورہ اخلاص 3 بار اور سورہ فلق 3 بار اور سورہ ناس 3 بار یہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد پڑھنا چاہیے۔ بقیہ نماز میں ایک بار پڑھنا چاہیے، ایک بار، بمعنی ظہر، عصر اور عشاء کے بعد اگر کوئی ان تینوں سورہ کو پڑھنا چاہتا ہے تو ایک بار پڑھیں گے، اور مغرب کے بعد اور فجر کے بعد اس کو 3 بار ادا کریں گے۔ ایک آخری نقطہ جس کو انشاءاللہ بولنا ضروری ہے کیونکہ ہمارے بچے کچھ نہ کچھ تو اس پر عمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن یا کلام پاک صبح اور شام کو پڑھتا ہے تو کیا یہ ذکر و اذکار میں شمار ہوگا یا نہیں؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں والقرآن من الاذکار بل هو افضل الاذکار، قرآن ذکر اذکار میں سے ضرور ہے بلکہ اذکار میں سب سے افضل ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص صبح اور شام کو قرآن بھی پڑھتا ہے تو یہ ذکر کے ضمن میں ہو جائے گا، بمعنی ذکر کرنے کی جگہ میں یہ شمار ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی قرآن پڑھنے کے وقت آپ لوگ ضروری ہڑبڑائیے نہیں، اور ہمیشہ اس نیت سے مت پڑھیے کہ یہ ہم کو درس میں یاد کرنا ہے یا درس کا منہج ہے، کورس ہے، اس نیت سے ہمیشہ یاد مت کیجیے، بلکہ آپ جب قرآن پڑھیے گا تو وہ بھی نیت میں رہے، اور آپ تلاوت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہا ہے، وہ بھی نیت میں رہے، اور صبح اور شام میں پڑھتے ہیں تو یہ بطور ذکر اذکار کی بھی نیت رہے تاکہ تمام تراکیز کا ثواب آپ کو حاصل ہو جائے۔ ہمیشہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، منہج میں ہے، کورس میں ہے، اس لیے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ نیت نہ رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کا ذکر، نیز قرآن کی فضیلت وغیرہ اس کو بھی آپ شامل حال رکھیں، تب آپ کے لیے یہ سارے فضائل انشاءاللہ ہوں گے۔ امید ہے کہ یہ مختصر سا درس آپ کے لیے اور ہمارے زندگی کے لیے اور تمام بچوں کے لیے اور جو ہم لوگ سن رہے ہیں ان سبوں کے لیے ایک بہت بڑا اور مشعل راہ کی طرح ہوگا انشاءاللہ۔ اور جہاں تک ہو سکے گا، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہاں تک کہ آپ اپنے والدین کو، گھر والے کو، سب کو یہ بتا دیں اور یہ عمل آپ بھی کریں اور سب کو کرائیں۔ آپ کے لیے جو میں ایک اور نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ عموماً سلام پھیرنے کے بعد بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، بمعنی اس مسجد میں نماز جتنے وقت تک نماز پڑھی جاتی ہے تقریباً اتنا وقت تک بچے سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ کا بیٹھے رہنا بھی عبادت ہے، فقط خاموش بھی رہتے ہیں تو بھی، کیونکہ فرشتہ جو ہے کہتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، تو آپ کا مجرد اس وقت بیٹھ کر رہنا بھی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ ذکر و اذکار میں متلبس ہوں، بے معنی آپ ذکر اذکار کے ساتھ بیٹھے رہیں تاکہ آپ کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا زیادہ قبول ہو اور آپ کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہو۔ ٹھیک ہے، ایک بار آپ ذکر اذکار پڑھ لیے تو آپ ابھی قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے، جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیے، یا پھر جو ہے درود پڑھیے
اکثر دعا ہوتے ہیں یا اذکار ہوتے ہیں اس کو بھی پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ان اعمال کو جو کہ بظاہر چھوٹا ہے لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے، ان اعمال میں سے کم از کم کچھ نہ کچھ عمل اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔